صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروضات پیش کرنے سے قبل سب سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار احمدی مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے آپ سبھی حضرات کو ہماری طرف سے اسلامی نیا سال بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا اس سال کو ہمارے لیے خیر و عافیت والا سال بنائے، امن و سلامتی والا سال بنائے، ہر طرح کی مصیبت، پریشانی، بلا اور تکلیفوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسلامی نیا سال ہمارے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے آ چکا اور ہم اور آپ اس میں داخل ہو چکے۔ کوئی بھی چیز جب شروعات ہوتی ہے اور اس کی ابتدا سے لے کر انتہا تک ہمارا سامنا ہوتا ہے تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم شروعات میں، ابتدا ہی میں اللہ کی بارگاہ میں ہر طرح کی پناہ مانگ لیں تاکہ آنے والا وقت ہمارے لیے بہتر وقت مانا جائے۔ آپ کے لیے، ہمارے لیے نیا سال شروع ہوا، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، پوری قوم کے لیے خیر و عافیت کی دعا مانگیں اور امن و سلامتی کی دعا مانگیں تاکہ آنے والا سال ہمارے اور آپ کے لیے بہتر ثابت ہو، اور شروعات میں ہی ہم اللہ کو اتنا راضی کر دیں کہ پورا سال اللہ ہم پر رحمتوں کا نزول فرماتا رہے۔ اگر شروعات میں ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے، سستی ہو جاتی ہے تو پورا سال ہمارے سامنے نحوستوں بھرا ہوتا ہے، ہم خون کے آنسو روتے رہتے ہیں، مصیبتیں کم نہیں ہوتی ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بہرحال محرم الحرام شریف کا یہ مہینہ شروع ہو چکا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے تمام رفقا کی شہادت اسی مہینے میں ہوئی۔ کس لیے ہوئی، کیوں ہوئی، اس کی باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے کی جائیں گی، لیکن ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو کیوں بنایا، اور کائنات کو بنایا تو حضرت آدم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء کرام کو کیوں بھیجا، کیا مقصد تھا کہ یہ انبیاء کرام بار بار ایک کے بعد دوسرے تشریف لاتے رہے، اور پھر ایک وقت مکمل ہوا تو اللہ نے ان انبیاء کرام کو اپنے پاس بلا لیا، اور تقریباً 1450 سال ہو چکے، انبیاء کرام کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، ہمارے بیچ میں نہ کوئی نبی ہے اور نہ ہی قیامت تک کوئی نبی آنے والا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے جس مقصد کے تحت اس دنیا کو ہمارے اور آپ کے لیے بنایا، ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ انسانوں کو اور جناتوں کو پیدا کر کے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کرایا جائے، یعنی انسان اور جنات یہ عقل والے ہوں گے اور ان کو پیدا کر کے ہم اپنی عبادت کروائیں اور ان سے گواہی دلائیں کہ اللہ ایک ہے۔ یہ جاندار چیزیں تو گواہی دے رہی ہیں، لیکن بے جان چیزوں کو بھی اللہ نے اتنی وسعت عطا کی ہے کہ بے جان چیزیں بھی اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتی ہیں اور اللہ کو مانتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے دنیا کو بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، ایک کے بعد دوسرے انبیاء کرام دنیا میں آتے رہے، اور سارے انبیاء کرام، سارے رسولان عظام کے آنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ جاؤ اور انسانیت کو، تمام انسانوں کو
اللہ کا پیغام پہنچا دو، اللہ کا اقرار کرا دو، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بتا دو اور اللہ کی معرفت کرا دو، تاکہ انسان سمجھ جائے کہ دنیا میں ہمیں کس لیے بھیجا گیا ہے اور اللہ نے کس لیے پیدا فرمایا ہے۔ حضرت آدم آتے ہیں تو ایک ہی پیغام لے کر آتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، حضرت ابراہیم آتے ہیں تو ایک ہی پیغام لے کر آتے ہیں اللہ کی عبادت کرو، اسماعیل آتے ہیں تو ایک ہی پیغام لے کر آتے ہیں اللہ کی عبادت کرو، حضرت داؤد آتے ہیں تو ایک ہی پیغام لے کر آتے ہیں اللہ کی عبادت کرو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں تو ایک ہی بات لے کر آتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو ایک ہی پیغام لے کر آتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کی عبادت کے لیے اتنے سارے انبیاء کرام کو بھیجا جا رہا ہے اور ہر نبی آتا ہے اپنا پیغام، اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچاتا ہے۔ جب اس کا وقت مقرر ہو جاتا ہے، اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اللہ اپنی بارگاہ میں اس نبی کو بلا لیتا ہے کہ اب تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے، اب دوسرے نبی کے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ یہ سارے انبیاء کرام آتے رہے، اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچاتے رہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور گزرا، آپ کو آسمان پر اللہ نے اٹھایا، اس کے بعد 570 سال ایسا گزرا، نہ کوئی نبی آ رہا ہے، نہ کوئی رسول آ رہا ہے، نہ کوئی ولی آ رہا ہے، کوئی نہیں آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے آخر ہر دور میں نبیوں کو بھیجتا رہا، ہر دور میں رسولوں کو بھیجتا رہا، تاکہ انسانیت کو سمجھایا جائے اور گناہوں سے دور کیا جائے۔ کیا وجہ ہے کہ 570 سال تک کوئی نبی نہیں آ رہا ہے؟ انسان بھٹک رہا ہے، گناہوں کی طرف جا رہا ہے، انسان گناہیں کر رہا ہے، انسان انسانوں پر ظلم کر رہا ہے، انسان اپنا مقام نہیں سمجھ رہا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ نے 570 سال تک کسی کو نہیں بھیجا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 570 سال کے بیچ میں جتنے انسان دنیا میں آئے اور دنیا سے چلے گئے، جب انہیں کوئی نبی بتانے والا نہیں ہے، کوئی رسول بتانے والا نہیں ہے، کوئی انسان انہیں اچھی بات بتانے والا نہیں ہے، صراط مستقیم پر چلانے والا نہیں ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کسی نبی کا دور نہیں پایا، وہ دنیا سے چلا گیا نبی کے دور آنے سے پہلے، تو اس کے جنت اور جہنم کا فیصلہ کیسے کیا جائے گا؟ ہمارے پاس ہم آئے دنیا میں تو اللہ کے نبی آئے، اللہ کے نبی پردہ فرمانے سے پہلے یہ فرما گئے کہ میں تو جا رہا ہوں، لیکن میری جو ذمہ داری تھی، سارے انبیاء کرام کی جو ذمہ داری تھی، وہ اب علماء کے سر پر ڈالی جا رہی ہے۔ نبیوں کا دور تو ختم ہو چکا ہے، لیکن علماء کرام آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ لیکن 570 سال ایسا گزرا، نہ کوئی عالم پیدا ہوا، نہ کوئی نبی پیدا ہوا، نہ کوئی رسول پیدا ہوا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اے اللہ مقصد کیا ہے؟ کوئی نبی نہیں بھیج رہا ہے، کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، کوئی سیدھا راستہ دکھانے والا نہیں ہے، تو جو لوگ 570 سال کے بیچ میں آئے اور چلے گئے، ان کی جنت اور جہنم کا فیصلہ کیسے کرے گا؟ جب تو جہنم میں ڈالنا چاہے گا تو وہ کہیں گے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھانے والا کوئی نہیں تھا، ہمارا اس میں کوئی عذر نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ سوال تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کا جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ 570 سال کے بیچ میں جو آئے وہ بہانہ بنا کر بچ جائیں گے۔ ان میں وہ لوگ جنتی مانے جائیں گے جو ایک اللہ کی عبادت کرتے رہے، ان پر نماز فرض نہیں تھی، روزہ فرض نہیں تھا، حج فرض نہیں تھا، کوئی عبادت نہیں تھی، لیکن جو بت پرستی سے بچتے رہے اور ایک اللہ کو مانتے رہے، بھلے سے کوئی عبادت نہ کیے ہوں، ان کے پاس عذر ہے، ہمارے پاس کوئی حکم نہیں آیا، ہمارے پاس کوئی پیغام نہیں آیا، لیکن اے اللہ ہم یہ جانتے تھے کہ جتنے بھی ہم سے پہلے انبیاء کرام آئے انہوں نے ایک ہی پیغام دیا، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ہم عبادت کرنا نہیں جانتے تھے، طریقہ نہیں پتا تھا، ہمیں کسی نے بتایا نہیں، لیکن یہ معلوم تھا تو ایک ہے، ہم تجھے ایک مانتے تھے، تیرے ساتھ ہم نے کسی کو شریک نہیں کیا۔ اللہ فرمائے گا جب تو مجھے ایک مانتا تھا تو یہی جنت میں جانے کے لیے تیرے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ایسے انسان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور ایسے ہی انسان کو موحد کہا جاتا ہے، یعنی ایک اللہ کو ماننے والا، ایک اللہ کا اقرار کرنے والا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ بت پرستی کر رہے تھے، جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر رہے تھے، ان کا کیا حال ہوگا؟ وہ عذر تو پیش کریں گے، اللہ ہمیں کسی نے نہیں بتایا۔ سوال یہی کیا جائے گا، جواب دیا جائے گا اس دور میں کوئی نہیں تھا، لیکن اس کے پہلے سارے انبیاء کرام آتے رہے اور پیغام دیتے رہے، ان انبیاء کرام کے پیغام پر تم نے عمل نہیں کیا۔ انہوں نے ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا تھا، تم نے اتنے ساروں کی عبادت کرنا کیوں شروع کر دیا؟ انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی
پوجا کیا کرتے تھے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. اور اس کے بعد 570 سال کا فاصلہ ایسا گزرا کہ انسان کو سمجھتا نہیں تھا, انسان انسانیت کو سمجھتا نہیں تھا. اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ ایک انسان کا پیغام کیا ہوتا ہے, ایک انسان کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے, ایک انسان کو کرنا کیا چاہیے, ایک انسان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے. کسی کو نہیں پتا تھا. جو طاقتور تھا وہ اپنے خود سے کمزور پر ظلم کر رہا تھا. حالات عرب کے ایسے ہو چکے تھے, ایام جاہلیت کا دور ایسا ہو چکا تھا کہ ایک بیٹا, جب ایک باپ انتقال کر جاتا تو سگا بیٹا اپنی سگی ماں سے نکاح کر کے اس کو اپنی بیوی بنا کر رکھتا تھا. یہ عرب کا حال تھا, اتنا برا حال تھا. کوئی سمجھانے والا نہیں ہے, کوئی بتانے والا نہیں ہے. جس گھر میں بچوں کی پیدائش ہوتی تھی ڈھول تاشے بجائے جاتے تھے, خوشیاں منائی جاتی تھی. اور جس گھر میں بچی کی پیدائش ہوتی تھی باپ کے چہرے پر شکن آ جاتا تھا. وہ اپنی کمزوری سمجھتا تھا, وہ اپنی بے عزتی سمجھتا تھا. حالات عرب کے ایسے بن چکے تھے کہ بچی پیدا ہوتی تھی, اس کا باپ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بیٹی کا گلا دبا کر مار دیا کرتا تھا, آگ میں جلا دیا کرتا تھا, زندہ دفن کر دیا کرتا تھا. یہ حالات بن چکے تھے, یہ حالات بن چکے تھے ایام جاہلیت کے. آپ کو میں بتاتا چلوں اس دور کا حال یہ تھا کہ اگر کوئی عورت بیچاری بیوہ ہو جاتی, اس کا شوہر انتقال کر جاتا تو اس کو سہارا دینے کے بجائے 1 سال تک اس کو قید میں رکھا جاتا تھا. نہ تو نہانے کا موقع ہوتا, نہ کھانے پینے کا, ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا اور اسی میں اس کا کھانا پینا رہنا سہنا. سال بھر اس کو نہ کپڑا چینج کرنے کا موقع ملتا, نہ نہانے کا موقع ملتا. اسی گندگی میں وہ عورت اپنی زندگی گزارتی تھی اور سال کے بعد اس عورت کو اٹھایا جاتا, اٹھنی پر بٹھایا جاتا, پورے شہر میں گھمایا جاتا اور یہ اعلان کیا جاتا کہ اس عورت کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہے. یہ عورت وہ ہے جس کا شوہر مر چکا ہے, جو چاہے اس عورت کو استعمال کر سکتا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, بیوہ عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا. بیوہ عورتوں کو بیچا جاتا تھا, بازاروں میں خریدا جاتا تھا اور انہیں غلط کام کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. یہ کوئی نہیں تھا بتانے والا, کوئی نہیں تھا سمجھانے والا. اتنا برا حال تھا اہل عرب کا. لیکن ہر انسان یہ سوچتا تھا آپ کو معلوم ہونا چاہیے. آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا اس دور میں جہاں پر غلط کاریاں ہوتی تھی وہاں پر گھروں میں باقاعدہ جھنڈے لگے ہوتے تھے, پوسٹر کی طرح لکھا ہوتا تھا اور عورتوں کو وہاں پر لے جایا جاتا, عورتوں کو بیچا جاتا تھا. عورتیں وہاں پر جاتی تھی اور یہ بازار چلا کرتے تھے. کوئی سمجھانے والا نہیں ہے, کوئی بتانے والا نہیں ہے. اتنا گناہ سرے عام ہو رہا ہے, کوئی سمجھانے والا نہیں ہے. 570 سال یہ ایسے ہی گزر رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا وقت قریب ہو چکا ہے. ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں, آنے کا وقت صرف قریب ہوا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آنے کا وقت قریب ہوا لیکن حضور رحمت للعالمین بن کر آنے والے تھے. اس لیے آپ کی رحمت کا صدقہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھنا شروع ہو گیا. دنیا میں آئے نہیں لیکن لوگوں کے دلوں میں اپنی بچیوں کے بارے میں محبت پیدا ہونے لگ گئی. ایک صحابی رسول, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرمانے کے بعد صحابہ کو تبلیغ کر رہے تھے, بتا رہے تھے, خطبہ دے رہے تھے. ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے خود اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے 6 زندہ بچیوں کو دفن کیا ہے اسلام قبول کرنے سے پہلے. سارے صحابہ کے بیچ میں وہ صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حال تھا کہ میں صحابی ہو چکا ہوں لیکن اسلام قبول کرنے سے پہلے میں نے خود اپنی 6 زندہ بچیوں کو دفن کیا ہے. واقعہ سناتے ہیں, یا رسول اللہ 5 کو دفنایا, کوئی اثر نہیں ہوا, کوئی تکلیف نہیں ہوئی. لیکن جب 6ٹھی بیٹی کو لے کر گیا تو وہ بیٹی میرے پیروں کو پکڑ پکڑ کر چھان لیتی تھی کہ ابا واپس چلو, امی انتظار کر رہی ہیں. بیٹی کو نہیں معلوم تھا باپ کس لیے لے جا رہا ہے. اس نے اپنے بیوی کو مارا اور اس کے بعد میں لے کر گئے. جب میدان میں پہنچے, گڑھا کھودنا چاہا, وہ گڑھا کھود رہے ہیں. بیٹی کو پتا چل گیا کہ میرا باپ مجھے ہی دفنانا چاہتا ہے. لیکن بیٹی کی وفاداری یہ ہے کہ باپ گڑھا کھودتا جا رہا ہے تو بیٹی اپنے ہی معصوم ہاتھوں سے مٹی ہٹاتی جا رہی ہے. 8 سال کی بچی ہے, 8 سال کی بچی اپنی نگاہوں کے سامنے اپنی موت کو دیکھ رہی ہے لیکن باپ کی وفاداری کو نہیں بھول رہی ہے. لیکن ایک باپ وہاں پر ایسے تھے کہ وہ سب بھول چکے تھے صرف اس لیے کہ گھر میں بچی پیدا ہو گئی تو معاشرے میں کیا حال دکھنا ہوگا, کیا منہ دکھائیں گے. اپنی عزت کو بچانے کے لیے اپنی بچیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے. وہ صحابی رسول پورا واقعہ سناتے ہیں, یا رسول اللہ میری بچی کا حال یہ تھا اور جب میں دفنا کے وہاں سے واپس ہوا تو مجھے میری کانوں میں ایک آواز بار بار آ رہی تھی,
کہ ابا مجھے واپس لے چلو، امی انتظار کر رہی ہوں گی، ابا مجھے واپس لے چلو، امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہ صحابی رسول کہتے ہیں میں دفنا کر چلا آیا، 5 بچیوں کو دفنایا، کوئی احساس نہیں ہوا، لیکن چھٹی بچی کو جب دفنایا تو بار بار میرے دل میں یہ خیال آتا تھا، بار بار میرے کانوں میں یہ آواز پتہ نہیں کہاں سے آتی تھی کہ ابا واپس لے چلو، اماں انتظار کر رہی ہوں گی۔ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کا احساس مجھے ہوا۔ اس حدیث کی تفصیل میں محدثین لکھتے ہیں کہ 5 بچیوں کو دفنایا، کوئی احساس نہیں ہوا، چھٹی بچی کو جب دفنایا تو رسول اعظم کی پیدائش کا وقت قریب آ چکا تھا، رحمت للعالمین کے آنے کا وقت قریب آ چکا تھا، ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں لیکن رحمت کا اثر لوگوں کے دلوں میں موجود ہو چکا۔ ایک باپ جو 5 بچیوں کو دفناتا ہے کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، نبی کی آمد کے وقت ایک بچی کو دفناتا ہے تو احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ جب میرے نبی کی رحمت کا عالم یہ ہے کہ ولادت سے پہلے لوگوں کے دلوں میں محبتیں پیدا ہونے لگی تو ولادت کے بعد کیسا سلوک ہوا ہوگا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے، مکہ کی سرزمین پر پیدا ہوتے ہیں۔ یہ وہی نبی ہے جو پیدا ہوتے ہی کسی اور کو یاد نہیں کرتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، آواز سنائی دی، سننے والوں نے سنا، آپ کی والدہ نے سنا تو وہ فرماتی ہیں کہ میرا بچہ جب پیدا ہوا تو عام بچے پیدا ہوتے ہیں تو رونے لگتے ہیں، گڑ گڑانے لگتے ہیں، لیکن میرا بیٹا محمد پیدا ہوا تو رونے کے بجائے سجدے میں جاتا ہے، اور سجدہ عام سجدہ نہیں، جیسے ایک اچھا خاصا سمجھدار انسان سجدہ کرتا ہے اسی طریقے سے میرا بیٹا سجدے میں گیا ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ ہونٹ ہل رہے ہیں تو آپ کی والدہ فرماتی ہیں میں نے سوچا سنوں کہہ کیا رہا ہے، فرماتی ہے کہ جب میں نے کانوں کو قریب کیا تو میرا بچہ پیدا ہوتے ہی یہ صدائیں لگا رہا ہے، رب حبلی امتی رب حبلی امتی۔ فرماتی ہے یہ صدائیں جب میں نے سنا تو میں سمجھ گئی کہ میرا بیٹا کوئی معمولی بیٹا نہیں ہے، کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ بہت عظیم بچہ ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے نبی جب دنیا میں تشریف لائے بچوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے پیدا ہوتے ہیں کہ ابھی میں ماں کے پیٹ میں ہوں یا باہر آ چکا، لیکن میرے نبی جب آتے ہیں تو انہیں ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پتہ ہوتی ہے تبھی تو وہ سجدے میں جاتے ہیں، پتہ ہوتی ہے تبھی تو وہ رب حبلی امتی کی صدائیں لگاتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات بڑی تیزی سے ثابت ہوتی ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو کوئی خبر نہیں پیٹھ کے پیچھے کی، آپ مجھے کوئی ایک مثال دے دے، دنیا کا کوئی بچہ ایسا ہو جو پیدا ہوتے ہی سجدے میں جا رہا ہو اور بول رہا ہو، کوئی ایک مثال۔ انسانوں کی بات تو الگ ہے، انبیاء کرام میں بھی یہ مثال نہیں ملتی ہے، انبیاء کرام میں بھی یہ مثال نہیں ملتی ہے کہ کسی نبی نے پیدا ہوتے ہی اپنی امت کو یاد کیا ہو۔ یہ میرے محبوب کی خاصیت ہے، اللہ نے آپ کو مقام عطا فرمایا کہ دنیا میں تشریف لاتے ہی سجدے میں جاتے ہیں اور ہم جیسے گنہگاروں کو یاد فرماتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں، تشریف لانے کے بعد آپ کی پرورش ہوئی، اللہ نے جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا تھا، مقصد کیا تھا؟ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچا دینا، بندوں کو اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بتا دینا، اور جب یہ پیغام پہنچا دیا تو آپ کا کام مکمل ہو گیا۔ جب ایک نبی کا کام مکمل ہو جاتا ہے تو نبی کو دنیا میں رہنے کا موقع اللہ نہیں دیتا ہے، وہ اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ یہ ہم ہیں اور آپ ہیں کہ کچھ بھی کرتے جائیں مہلت ملتی جا رہی ہے۔ انبیاء کرام کو جس مقصد کے لیے بھیجا جاتا ہے وہ مقصد پورا ہوتے ہی اللہ انہیں اپنی بارگاہ میں بلا لیتا ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں کہ عرب کا حال اتنا برا ہے کہ بچیوں کا کوئی وقار نہیں ہے، عورتوں کا کوئی مقام نہیں ہے، بیوہ عورتوں کا کوئی مقام نہیں ہے، لوگ اپنی بچیوں کو بازاروں میں بیچ رہے ہیں، تو اعلان نبوت تو نہیں فرمایا تھا لیکن فیصلہ فرمایا کہ کچھ ایسا کرو کہ لوگوں کو سبق مل جائے کہ بیوہ عورتوں کے ساتھ ہونا کیا چاہیے۔ 25 سال کی عمر میرے محبوب کی ہے، اعلان نبوت کا حکم نہیں ہوا، اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہیں آئی ہے، اللہ نے کوئی پیغام نہیں بھیجا ہے،
لیکن میرے محبوب نے ایک ایسا کام 25 سال کی عمر میں کیا کہ 40 سال کی بیوہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح کیا اور پورے مکہ پورے ایام جاہلیت کے انسانوں کو بتا دیا کہ بیوہ عورتیں بیچنے کی چیز نہیں ہے بلکہ اپنے گھر کی زینت بنا کر انہیں رکھنے کی چیز مانی جاتی ہے. میرے محبوب نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ سے نکاح کیا. لوگ آج کہتے ہیں نا, آج اگر کسی نوجوان کو کہہ دیا جائے کہ فلاں بچی ہے, ابھی بس 2-4 مہینے ہوئے تھے شادی ہو گیا, اس کا شوہر انتقال کر دیا, شادی کر لو, تو آج کے نوجوان کیا جواب دیں؟ میں ہی ملا ہوں ایسے اور لڑکیوں سے شادی کرنے کے لیے. لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے محبت کرتے ہیں, ان کے غلام ہیں, تو یہ ہماری زبان سے نہیں نکلنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری اور آپ کی عمر 2-4 مہینے کسی لڑکے کی شادی ہو کے ہوئے, بیچاری بیوہ ہوگی, کوئی بات نہیں. یہاں تو 25 سال کا نوجوان ہے, 40 سال کی عورت سے نکاح کر رہا ہے. وہ بھی تو یہ کہہ سکتا تھا کہ میں 25 سال کا نوجوان ہوں, 40 سال کی بیوہ سے کیوں نکاح کروں, کہہ سکتے تھے رسول اعظم. لیکن ہمارے اور آپ میں وہ فرق یہ ہے کہ وہ ہر کام خدا کی رضا کے لیے کرتے تھے, اور ہمارے کاموں میں خدا کی رضا بہت کم ہوتی ہے, شیطان کی رضا زیادہ ہوتی ہے. شیطان کو خوش کرنا ہوتا ہے, اپنے نفس کو خوش کرنا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ کے فرامین, رسول اعظم کے فرامین, ان کی سنتوں پر دھیان نہیں دیتے. جو نفس چاہتا ہے وہی کام کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے نکاح فرمایا, آپ کی زندگی گزرتی گئی. 40 سال کی عمر جب آپ کی ہو گئی, اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا کہ محمد میرے محبوب, اب جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے اس کا انتظار ختم ہو چکا, اعلان فرما دو. آپ نے اللہ کا پیغام سنتے ہی بلا جھجک اعلان فرما دیا, اور اعلان فرماتے ہی پورے مکہ میں بوال برپا ہو گیا. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ میں رہتے تھے, دوستی کیے ہوئے تھے, وہ سارے کے سارے رسول اعظم کا ساتھ چھوڑ چکے کہ یہ ایسا دعویٰ آج تک کسی نے نہیں کیا, یہ محمد کیسے یہ دعویٰ کر رہے ہیں. ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے ایسا فتنہ کھڑا کیا کہ پورے مکہ میں بالکل ایسا ماحول بن چکا تھا کہ بس ایک دوسرے کو کھا جائیں گے. ابو جہل نے ایک مہم چلائی کہ جتنے لوگ محمد کی طرف جا رہے ہیں سب کو سمجھایا جائے اور محمد سے دور کیا جائے. لیکن اس میں میرے نبی نے زبردستی کسی سے نہیں کیا. خدا کا حکم تھا اعلان کرو, اعلان کر دیا, اس کے آگے سنبھالنا خدا کا کام ہے. میرے محبوب نے اللہ کے فرمان پر عمل کر دیا. جب اللہ کا حکم تھا کہ محبوب اعلان کرو, تو اللہ ہی کی ذمہ داری تھی کہ اعلان کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے وہ میں دیکھ لوں گا. اور جہاں خدا دیکھنے والا ہو وہاں ابو جہل ایک نہیں ہزاروں آ جائیں, وہ مٹی میں مل جائیں گے, خدا کی قدرت کا مظاہرہ نہیں کر پائیں گے. یہ ابو جہل سب کے گھروں پہ جس کو جانتا تھا کہ یہ محمد سے محبت کرتے ہیں, ہو سکتا ہے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں, ان کی نبوت کو مان لیں, تصدیق کر لیں. ان کے گھر پہ جاتا تھا, کہتا تھا یہ محمد پاگل ہو چکے ہیں, معاذ اللہ رب العالمین, یہ اپنے نام کے لیے, اپنے چرچے کے لیے ایسا اعلان کر رہے ہیں, یہ غلط ہے. سب بہرحال اس نے بہکایا کئی لوگوں کو اور بہک بھی گئے. لیکن ایک ذات ایسی تھی جسے رازدار نبوت بھی کہا گیا اور رازدار نبی بھی کہا گیا. وہ ذات اس وقت مکے میں نہیں موجود تھی, سفر پر گئے تھے, تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے, صدیق اکبر. ابو جہل نے سوچا کہ ابو بکر جو ہے وہ محمد کے بہت جگری دوست ہیں, ان کو بہکاؤ ورنہ وہ سب سے پہلے ان کی بات مانیں گے. اعلان ہو چکا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا اور پہاڑ کی چوٹی پر جا کر بیٹھ گئے. صدیق اکبر سفر سے واپس آ رہے تھے. ابو جہل نے راستے میں روکا کہ ابو بکر تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے دوست محمد نے کیا ہوا؟ انہوں نے تو اعلان کر دیا نبوت کا.
ایسا کر دیا ویسا کر دیا، یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبر کے گھر والے بھی اس کے مخالف ہو چکے تھے کہ محمد نے جو کچھ کیا ہے غلط کیا ہے۔ صدیق اکبر نے کہا ابھی سفر سے آیا ہوں، تھکان ہے، دیکھتا ہوں کیا معاملہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسے جگری دوست تھے اور اس دوستی میں انہوں نے کبھی بھی بے وفائی نہیں دیکھی، ہمیشہ وفاداری دیکھی۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی دیکھی، صداقت کو دیکھا، امانت کو دیکھا۔ اعلان نبوت سے پہلے ان کو صادق و امین کہا جاتا تھا، میرے محبوب کو۔ صدیق اکبر کو پتا تھا جو 40 سال تک کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، وہ 40 سال کے بعد کیا جھوٹ بولے گا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ جاتے ہیں گھر پہ، نہاتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، پوچھتے ہیں کہاں میرے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہاں، مجھے ملاقات کرنی ہے؟ لوگوں نے بتایا فلاں پہاڑ پہ ہے۔ صدیق اکبر سیدھا راستہ پکڑتے ہیں، پہاڑ پہ جاتے ہیں۔ وہ صدیق اکبر ہیں جن کے لیے میرے محبوب خود کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے ہیں۔ جب آپ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں تو رسول اعظم کھڑے ہو جاتے ہیں، اہلا و سہلا یا ابا بکر، آؤ، آپ کا استقبال ہے، آؤ۔ ابو بکر پہنچتے ہیں، رسول اعظم نے اعلان کیا کہ ابو بکر مجھے اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے، میں نے اعلان نبوت فرما دیا۔ ابو بکر نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے اعلان نبوت فرمایا؟ تو ابو بکر نے اعلان نبوت کو تسلیم کر لیا۔ یہ پہلا بندہ ہے جس نے بغیر سوال کے، بغیر اعتراض کے، بغیر کسی چونچرا کے نبی کی نبوت کا اقرار کیا۔ اور جب نبی کی نبوت کا اقرار کیا تو اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ آپ کے اسی اقرار کو اللہ نے قرآن کی آیت بنا کر بھیجا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، کہ وہ جو صداقت کو لے کر آیا اور جس نے صداقت کو تسلیم کیا، دونوں بے حد متقی پرہیزگار ہیں۔ یہ نبی کی بات ہو رہی ہے اور صدیق کی بات ہو رہی ہے کہ یہ دونوں ایسے ہیں جو بے حد متقی پرہیزگار تو سارے صحابہ تھے، لیکن یہ متقی پرہیزگار، ان کا تذکرہ قرآن میں کر کے یہ بتانا مقصود ہے کہ سب میں افضل محبوب ہے، اور محبوبوں کے بعد، انبیاء کرام کے بعد متقی اگر کوئی سب سے بڑا ہے تو ابو بکر ہے۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کر لیا۔ دور چلتا گیا، آپ نے تبلیغ کیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا واقعہ آپ جانتے ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت امیر حمزہ نے قبول کیا۔ 40 کی تعداد جب مکمل ہو جاتی ہے تو 40 تک تو چھپ چھپ کر اللہ کے رسول صحابہ کو تعلیم دے رہے تھے، لیکن جیسے ہی عمر فاروق اعظم اور امیر حمزہ دونوں ساتھ میں آئے تو عمر نے کہا یا رسول اللہ السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ رسول اعظم نے فرمایا قال بلا، کیوں نہیں عمر، ہم ضرور حق پر ہیں۔ تو عمر فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ جب حق پر ہے تو ڈرنا کیسا؟ جب حق پر ہے تو ڈر کس بات کی؟ چلیے اب کھلم کھلا پرچار ہوگا، جو ہوگا وہ میں دیکھ لوں گا۔ یہ دو بہادر امیر حمزہ اور عمر فاروق اعظم، دو جماعتیں بنتی ہیں، ایک کا سردار عمر فاروق اعظم اور ایک کے سردار امیر حمزہ۔ خانہ کعبہ کے پاس گئے، طواف کا وقت تھا، وہاں پر ابو جہل اور اس کی ٹیم والے بیٹھے ہوئے تھے۔ عمر فاروق اعظم اور تمام صحابہ نے طواف کیا۔ اب جب ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے دیکھا کہ عمر شریک ہو گئے ان کی جماعت میں تو ان سب کی حالت خراب ہو گئی، اب کیا کریں؟ عمر فاروق اعظم ایک سائڈ میں کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہے کوئی جو چاہتا ہے کہ اس کا بچہ یتیم ہو جائے؟ ہے کوئی جو چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے؟ ہے کوئی جو چاہتا ہے کہ اس کے ماں باپ سے اس کا بیٹا غائب ہو جائے؟ اگر ہے کوئی ایسا ہمت والا تو آئے مجھ سے مقابلے کے لیے۔ کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ بہرحال وہاں سے تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمانے کے بعد اسلام کی تبلیغ کرتے گئے۔ لوگ آپ کی محبت کو دیکھ کر، آپ کے جذبے کو دیکھ کر، آپ کی صداقت کو دیکھ کر اسلام قبول کرتے ہیں، کسی پر کوئی دباؤ نہیں۔ اللہ نے فرما دیا لا اکراہ فی الدین، میرے محبوب
دعوت دینا لیکن زبردستی نہیں کرنا. جو خوشی سے آئے اس کو جماعت میں شریک کرنا، جو نہیں آئے اسے چھوڑ دینا، کوئی زبردستی نہیں ہے. اب یہ جماعت بڑھتی گئی. بہرحال رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغ کا دور ختم ہوا. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ محبوب آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. جب سارا پیغام پورا قرآن نازل ہو چکا، اللہ کا جو مقصد تھا وہ مقصد پورا ہو چکا، رسول اعظم اللہ کا سارا پیغام بندوں تک پہنچا چکے، تو اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اب اس کے آگے تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے، میری بارگاہ میں آنے کا وقت قریب آ چکا ہے. یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو رسول اعظم سمجھ گئے کہ اب میرا سفر آخرت شروع ہونے والا ہے، مجھے خدا کی بارگاہ میں جانے کا وقت قریب آ چکا. حجۃ الوداع کا موقع تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور اس میں اشارہ فرما دیا شاید اب اس کے بعد میں تمہارے ساتھ حج نہ کر سکوں. صحابہ سے فرمایا تو صحابہ بھی سمجھ گئے کچھ تو معاملہ ہے. بہرحال یہ آیت نازل ہوئی اور اس کے بعد میں سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی. جیسے ہی یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر حضرت فاطمہ کو بلایا اور فرمایا بیٹی میرا سفر آخرت شروع ہونے والا ہے، میرے وصال کا وقت، دنیا سے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے. بیٹی تھی، وفادار تھی، بڑی محبت کرتی تھی اپنے باپ سے. جیسے ہی سنا کہ باپ مجھ سے جدا ہونے والے ہیں رونے لگی، برداشت نہ کر سکی. رسول اعظم نے فرمایا لا تبکی فإنکی اول اہلی لاحق بی، کہ میری بیٹی رونے کی ضرورت نہیں ہے، میں جا تو رہا ہوں لیکن میرے پورے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی میرے پیچھے آؤ گی مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے، میرے پاس سب سے پہلے تم ہی آؤ گی. جیسے ہی فاطمہ تو زہرا نے یہ سنا ہنسنے لگی کہ ابا جا رہے ہیں تو مجھے بھی پیچھے لے کے جا رہے ہیں. باپ اپنی بیٹی کو جدا نہیں کر رہا. حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں دیکھا کہ رو رہی ہیں اور ہنس رہی ہیں. پوچھا فاطمہ بات کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بات ایسی ہے کہ ابا جان نے مجھ سے فرمایا کہ میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، پردہ فرمانے والا ہوں، تو میں رونے لگی. اس کے بعد ابا جان نے کہا کہ بیٹی رو نہیں، میں جا رہا ہوں اور میرے پیچھے ہی تم بھی میرے پاس آؤ گی. تو میں ہنسنے لگی کہ ابا کا ساتھ نہیں چھوٹے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہوئی. اس وقت آپ مسجد نبوی میں آئے، منبر پر گئے اور منبر پہ جانے کے بعد ایک لمبا خطبہ دیا جس میں آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ میں اس منبر پر بیٹھ کر حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. کیا فرمایا؟ میں اس منبر پر بیٹھ کر حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. جو لوگ کہتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، میرا مصطفیٰ مسجد نبوی کے منبر پر کھڑے ہو کے علی الاعلان کہہ رہا ہے میں مسجد نبوی کے منبر پر ضرور ہوں لیکن حوض کوثر بھی میری نگاہوں کے سامنے موجود ہے. اور اس کے بعد ایک جملہ اور ارشاد فرمایا جس میں صحابہ کو بہت تعجب ہوا. فرمایا کہ اللہ کا ایک بندہ ہے جس کے سامنے دنیا اور دنیا کی زینت پیش کی گئی لیکن اس نے دونوں کو ٹھکرا دیا اور آخرت کو قبول کر لیا. غور سے سنیے گا، اس میں دنیا اور دنیا کی ساری زینتیں پیش کی گئیں لیکن اس نے ٹھکرا دیا اور کیا قبول کیا؟ آخرت کو. دنیا نہیں چاہیے. جب یہ جملہ رسول اعظم نے ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام سمجھ نہیں پائے. ایک ہی بندہ تھا جو سمجھ گیا، وہ کیا ہے؟ صدیق اکبر ہے.
وہ سمجھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میں، میرے ماں باپ، میری آل اولاد سب آپ پر قربان۔ محفل میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں تو صحابہ تعجب کرنے لگتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ بعض تو یہاں تک کہتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ بڈھے کو کیا ہو گیا ہے کہ نبی کریم کسی بندے کی بات کر رہے ہیں اور یہ اپنے ماں باپ کو قربان کر رہے ہیں۔ لیکن صحابہ کو پتہ نہیں تھا کہ اس بندے سے مراد کون ہے۔ صدیق اکبر کو پتہ تھا کہ اس بندے سے مراد خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحابہ کو نہیں پتہ چلا۔ اور صدیق اکبر رازدار نبوت تھے، رسول اعظم کی ہر باریکی کو جانتے تھے۔ حضور نے اپنا نام نہیں لیا، کہا اللہ کا بندہ۔ صدیق سمجھ گئے کہ اللہ کے بندے سے مراد حضور ہیں، تو آپ نے فرمایا، رونے لگے اور کہا میں، میرے ماں باپ، میری آل اولاد سب آپ پر قربان ہیں۔ صحابہ نہ سمجھ سکے، ایک نہیں پوری مسجد نبوی بھری ہوئی تھی، لیکن ایک صدیق ہی کیوں سمجھ پایا؟ کیوں؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے پورے مکہ میں سب سے جگری دوست کوئی حضور کا تھا تو وہ صدیق اکبر ہی تھے۔ اور جب جگری دوست ہوتا ہے، جگری دوست کیسا؟ اپنے مطلب کے لیے نہیں کہ جیب میں پیسہ تو دوست ویسا نہیں۔ جگری دوست کا مطلب یہ ہے کہ ہر مصیبت میں کام آنے والا، ہر پریشانی میں کام آنے والا، وہ دوست ہونا چاہیے، مطلب کا دوست نہیں ہونا چاہیے۔ صدیق اکبر مطلب کے نہیں تھے، دوست سچے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور کی باتوں کا مطلب بھی وہ سمجھتے تھے، اور اگر مطلب کی دوستی ہوتی تو حضور کی باتوں کا مطلب نہیں سمجھتے، اپنا مطلب کس میں، اپنا فائدہ کس میں، وہی سمجھ میں آتی۔ صدیق اکبر سمجھ گئے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال یہ مسجد نبوی میں ارشاد فرما دیا۔ اب آپ کی طبیعت بگڑی، سفر کا مہینہ تھا۔ ایک روایت میں آیا کہ 22 سفر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، اور ایک روایت میں آیا کہ سفر کے صرف 2 دن باقی تھے، یعنی 27-28 کو حضور کی طبیعت بگڑتی ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب طبیعت بگڑی، طبیعت تو خراب ہو گئی، لیکن آپ کی جو ذمہ داری تھی وہ آپ نے نہیں چھوڑا۔ اپنی ازواج مطہرات سے ملنا جلنا، ان کا خیال کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، یہ جاری تھا۔ نمازوں کی پابندی، باقاعدہ اپنے گھر سے نکل کر مسجد نبوی میں آ کے امامت خود کرتے تھے۔ اور جب طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں جاتے ہیں، ساری ازواج مطہرات سے اجازت لیتے ہیں کہ مجھے ان کے پاس جانے دو۔ اب وہاں پر آرام فرما رہے تھے، جب طبیعت بگڑ گئی، حالت اتنی نہیں تھی کہ چل کے مسجد نبوی میں جا سکے، نماز پڑھا سکے، تو رسول اعظم نے ارشاد فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ جاؤ ابو بکر کو کہہ دو کہ وہ میری جگہ پر امامت فرمائے، نماز پڑھائیں۔ سبحان اللہ۔ یہ مقام نبی کے مصلی پہ، نبی کی موجودگی میں، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک صدیق اکبر کے علاوہ کسی کو نہیں میسر ہوا ہے اور نہ میسر ہوگا۔ نبی کے پردہ فرمانے کے بعد تو لوگ امام بنتے گئے، لیکن نبی کی موجودگی میں، نبی کے مصلی پر، نبی کے حکم کے مطابق نماز پڑھانا، یہ فضیلت کسی کو ملی تو صدیق اکبر کو ہی ملی ہے۔ اور اسی فضیلت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام بہت تھے۔ حضرت علی مرتضیٰ آپ کے داماد، عثمان غنی آپ کے داماد، آپ کے چچا لوگ موجود تھے، بہت سارے لوگ موجود تھے، کسی کو بھی کہہ سکتے تھے، لیکن صدیق کو ہی کیوں کہا؟ وہاں پر یہ اشارہ بھی دینا تھا کہ میرے بعد پوری انسانیت میں سب سے افضل کوئی ہے تو وہ ابو بکر ہی ہیں۔ جب آپ نے فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ جاؤ ابو بکر کو کہہ دو کہ میری جگہ پر نماز پڑھائیں، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ، میرے ابا جان بہت نرم دل کے ہیں، آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کر وہ نماز ہی نہیں پڑھا پائیں گے۔ مصلی کی طاقت دیکھو، کیا فرمایا؟ آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھا پائیں گے، بہت نرم دل ہیں، بہت کمزور ہیں۔ رسول اعظم نے دوبارہ ارشاد فرمایا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ کہہ دو نماز پڑھائیں۔ عائشہ صدیقہ نے پھر کہا نہیں پڑھا پائیں گے۔
रसूल आजम ने तीसरी मर्तबा ताकीद के साथ कहा कि जाओ और अबू बकर को ही कहो कि वही नमाज पढ़ाएं। तो आयशा सिद्दीक़ा समझ गई कि उनके अलावा किसी को हुक्म नहीं हो सकता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा गया और आप मुसल्ले पर खड़े हुए, हिम्मत करके खड़े हुए नमाज पढ़ाते रहे। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में सिद्दीक़ अकबर ने 17 नमाजें पढ़ाई। 17 नमाजें, एक दो नमाज नहीं, 17 नमाजें मुसल्ले पर, नबी के मुसल्ले पर खड़े होकर। ये मकाम कोई मामूली मकाम नहीं है। नबी का मुसल्ला तो आज भी है, लेकिन नबी पर्दा फरमा गए। लेकिन नबी के मुसल्ले पर नबी की मौजूदगी में ये मकाम किसी को नहीं मिला है और ना मिल सकता है। बहरहाल नमाज पढ़ाते रहे। एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत में इफाका हुआ, आराम हो गया। जैसे ही आराम हुआ तो हजरत अब्बास और हजरत अली मुर्तज़ा के सहारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से निकलते हैं और मस्जिद नबी में आते हैं। जमात खड़ी थी, नमाज हो रही थी और अबू बकर नमाज पढ़ा रहे थे। अब हुआ ये कि रसूल आज़म जब आने लगे तो हुजूर की मोहब्बत देखिए, सहाबा कितनी मोहब्बत करते थे। हुजूर के पैरों की आहट से सिद्दीक़ अकबर समझ गए कि हुजूर आ रहे हैं। नमाज पढ़ा रहे थे और उसी बीच में हुजूर के कदमों की आहट महसूस हुई तो समझ गए कि किसी और के पैर की आहट नहीं है, मेरे महबूब की आहटें हैं। जब ये आहट को देखा, महसूस किया तो मुसल्ले से हटने लगे कि जब हुजूर आ रहे हैं तो अब मेरी जरूरत क्या, हुजूर पढ़ाएंगे। रसूल आज़म ने उनको मुसल्ले पर खड़ा किया, हटाया नहीं, खड़े रहो, पढ़ाओ। और आप जो है रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सिद्दीक़ अकबर के बाईं तरफ जो है वो बैठ जाते हैं। सिद्दीक़ अकबर भी मुसल्ले पर हैं, रसूल आज़म भी। अब वहीं से कंटिन्यू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं, बैठकर नमाज पढ़ाते हैं। अब ये नमाज जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया, उसके बाद नमाज खत्म हो गई, अपने हुजरे में चले गए। फिर तबीयत आपकी बिगड़ गई। जिस दिन रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ है, उस दिन के बारे में मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि सुबह जब सोकर उठे, फजर की नमाज पढ़ी तो हुजूर की तबीयत बिल्कुल सही थी, आराम हो गया था। ऐसा लगता था अब तबीयत सही हो जाएगी, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता गया वैसे वैसे हुजूर की तबीयत बिगड़ती चली गई। और जब आपका आखिरी वक्त आया, बिल्कुल आखिरी वक्त आया, पर्दा फरमाने का वक्त आया, तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि हुजूर मेरे गोद में लेटे हुए थे और हजरत आयशा सिद्दीक़ा के भाई हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर जो है वो आते हैं और उनके हाथ में मिसवाक था। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिसवाक से बड़ा प्यार था। इतनी बीमारी की हालत है, बोल नहीं पा रहे थे। मिसवाक देखा तो हाथों से और सर से इशारा किया। सिद्दीक़ अकबर ने, हजरत आयशा सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा समझ जाती हैं कि हुजूर को मिसवाक की ज़रूरत है। आपने पूछा कि या रसूलल्लाह मिसवाक अब्दुर्रहमान से लेकर आपको दूं? रसूल आज़म ने सर ही से इशारा किया कि हाँ मिसवाक चाहिए। मिसवाक आपने लिया, लेकिन मिसवाक कड़क था, मिसवाक करना चाहा तो दांतों से दबा ना सके। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अर्ज करती हैं कि मैंने रसूल आज़म से पूछा कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं मिसवाक को नरम कर दूं, फिर आप करें। रसूल आज़म ने इजाज़त दी। हजरत आयशा ने अपने मुंह में मिसवाक लिया, उसको नरम किया, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिसवाक दिया। आपने मिसवाक फरमाया। आखिरी वक्त में मिसवाक देखा तो मिसवाक की इतनी तलब थी कि मिसवाक को नहीं छोड़ा। आपको मालूम होना चाहिए, एक हदीस में है नमाज से पहले मिसवाक का हुक्म क्यों दिया गया, सुन्नत इसको फरमाया गया। लेकिन रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर मुझे अपनी उम्मत का मुसीबत में पड़ना गिरा ना होता तो मैं मिसवाक को वाजिब कर देता कि हर नमाज से पहले मिसवाक करना जरूरी है। लेकिन मुझे मालूम है कि ये चीज ऐसी है जो भारी पड़ जाएगी, तो रसूल आज़म ने हुक्म को आसान कर दिया कि सुन्नत है, करोगे तो सवाब, नहीं करोगे तो कोई बात। ये रसूल आज़म हुक्म नाफिज भी फरमाते हैं तो हमारी कमजोरी और हमारी मजबूती का ख्याल करके कि मेरी उम्मत कौन सा काम कर सकती है, कौन सा नहीं कर सकती है। बहरहाल रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का आखिरी वक्त आया तो आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं एक बर्तन में पानी रखा हुआ था, आप अपना हाथ उसमें डालते हैं और अपने चेहरे पर मल लेते हैं। बार बार ये हरकतें कर रहे हैं और आपकी ज़बान से निकला फिर रफ़ीक़िल आला कि मैं अब
रफीक आला के पास जा रहा हूं। रूह आपकी कैसे परवाज हुई, कैसे आपका विसाल हुआ? हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि रसूल आज़म हुजरे के अंदर थे और जिब्रील अमीन आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं। हुजूर ने पूछा कौन? आवाज आई मैं जिब्रील। जिब्रील अमीन ने अर्ज किया या रसूलल्लाह मेरे साथ में एक फरिश्ता और भी है। रसूल आज़म ने पूछा वो है कौन? फरमाया ये मलकुल मौत हैं। किस लिए आए हैं? आपकी रूह कब्ज करना चाहते हैं। रसूल आज़म ने फरमाया ठीक है लेकर आओ। अब जब वो फरिश्ता मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम हुजूर की बारगाह में गए, सलाम किया सबसे पहले, और उस रूह निकालने की हिम्मत नहीं थी उनकी। पहले इजाजत मांगा, या रसूल अल्लाह आप फरमाएंगे तो रूह निकालूंगा, नहीं वापस चला जाऊंगा। जिब्रील अमीन ने देखा ये मामला तो रसूल आज़म ने मलकुल मौत से पूछा कि तुम मेरी हुक्म के मुताबिक मेरी रूह निकालोगे या जो तुम्हें अल्लाह ने हुक्म दिया है उसके मुताबिक? तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह अल्लाह ने हुक्म ही यही दिया है कि पहले आपसे पूछूं। आप अगर रहना चाहते हैं दुनिया में तो आपको मौका मिलेगा, और अगर आप इजाजत देंगे तो आपकी रूह निकाली जाएगी। जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह क़द इश्ताक़ा इला लिक़ाइका। या रसूल अल्लाह अल्लाह ने मोहलत तो दिया है, दोनों ऑप्शन तो रखा है, लेकिन अल्लाह आपसे मिलने के लिए मुश्ताक है, खुद परेशान है, आपसे मिलना चाहता है। जैसे ही रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमला सुना कि अल्लाह मुझसे मुलाकात करना चाहता है, मुझसे मिलना चाहता है, तो फरमाया भाई अपना काम करो, अल्लाह ने भेजा है तो रूह निकालो। मुझे भी खुदा से मिलने की तमन्ना है, अगर वो मिलना चाहता है तो मैं भी तड़प रहा हूं अपने खुदा से मिलने के लिए। ये महबूब और मुहिब की बातें होती हैं कि अल्लाह चाहता है कि मेरा महबूब आए, तो महबूब को चाहता है कि मैं अपने मुहिब के पास पहुंचूं। बहरहाल रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह जो है मलकुल मौत कब्ज करते हैं। अब ये जब रूह कब्ज कर ली गई तो रूह कब्ज करने के बाद जो मंजर बना मदीने का, सहाबे किराम को ये खबर जैसे ही पहुंची, हदीस में आया कि सहाबे किराम ये खबर सुनते ही अपने होशो हवास खो बैठे। उनके लिए ये खबर जितनी बड़ी मुसीबत की खबर थी, कयामत तक कोई मुसीबत ऐसी आने वाली नहीं है। उस्मान गनी के बारे में फरमाया गया कि ऐसा सख्ता तारी हो गया कि बोल ही नहीं पा रहे थे। अली मुर्तजा के बारे में फरमाया गया कि आप बिल्कुल गम से ऐसे निढाल हो गए कि आप जमीन पर गिर पड़े। उमर फारूक आजम ऐसे हवास खो बैठे कि फरमाया गया कि आपने नंगी तलवार निकाल ली कि जो कहेगा कि हुजूर का इंतकाल हुआ है उसकी गर्दन ही उतार दूंगा। अब सारे सहाबा